الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عقل و دل و نگاہ کا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات اور تازہ میرے ضمیر میں معرکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب عشق ہے دکھڑے دل دی شادی عشق ہے رہبر مرشد ہادی عشق اسادا پیر جے کل راز
سجھایا۔ مخدوم و محترم عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ پیر سید محمد اجمل شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ میرا شریف، استاذ الاساتذہ مفکر ملت حضرت علامہ ڈاکٹر عبد الواحد صاحب الازہری، جامعہ الازہر مصر، میرے عزیز محترم حضرت قبلہ قاری اسرار احمد صاحب، اس ادارے کے بانیان جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، اس پوری کائنات کی قدر اور قیمت انسان کے دم سے ہے۔ اگر اس دنیا سے انسان کو نکال دو تو اس دنیا کے پلے میں کچھ نہیں بچتا۔ تھوڑا سا سوچیں، جنت ہوگی رہے گا کون؟ پھول ہوں گے سونگے گا کون؟ پانی ہوگا پیے گا کون؟ اللہ ہوگا پر اس کے لیے تڑپے گا کون؟ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ او انسان اپنے آپ کو پہچان، تو ہے کائنات کی جان، جو تجھے نہ مانے وہ ہے پکا بے ایمان۔ یہ انسان کی شان ہے، ولی بہت آگے ہے۔ اللہ فرماتا ہے خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ میری زمین میں ہے سب تیرے لیے۔ آگے بڑھ کے پھر فرمایا سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اس کی ایک کو بند کر دیں مہربانی، سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ او انسان، یہ چاند گردش کنا ہے تیرے لیے، اس کی ایک ایک کرن ہے تیرے لیے۔ سیدھا کہوں یہ سورج نوکر ہے تیرا، یہ چاند چاکر ہے تیرا، اور یہ رات اور دن کا پھیرا، اس کا محور تو ہے، اس کا مرکز تو ہے۔ یہ رات بھی تیرے لیے ہے، یہ دن بھی تیرے لیے ہے، یہ چاند بھی تیرے لیے ہے، یہ سب کچھ سجن تیرے لیے ہے۔ اب اگر حضرت مولانا کو سمجھ نہ آئے تو وہ کہیں اور تشریف لے جائے، وہ خواہ مخواہ شور کیوں مچائے، یہ کیوں انگوٹھے رکھ رکھ کے کہے کہ جی بیچارہ بندہ مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، یہ بیچارہ یہ مچھر کا پر نہیں بنا سکتا۔ عجیب مزاج ہے، روڑی سے اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ انسان مکھی مچھر کو بنانے کے لیے نہیں آیا، انہی انسانوں میں سے ایک انسان نے، قرآن مجید کہہ رہا ہے، اس نے کھل کے بولا اور اللہ نے ہمیں بتایا، اس نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ تو مکھی مچھر میں اڑا ہوا ہے، تیرے دماغ پہ پتہ نہیں کیا چڑھا ہوا ہے۔
قرآن مجید کہہ رہا ہے بندے کو رب نے یہ طاقت بخشی ہے کہ مٹی کا پرندہ بنائے، وجود بنائے اور خود نعرہ لگائے انفخ فی، میں پھونک لگاتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، بس شرط یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہوتا ہے، پرندہ وہ جا رہا ہے۔ ویسے یہ بتائیں کہ آپ کے ان پہاڑوں میں بلکہ غاروں میں یہاں مچھر بڑا ہوتا ہے یا پرندہ بڑا ہوتا ہے؟ مبارک ہو، پرندہ بڑا ہوتا ہے۔ اصل میں اتنا سفر کر کر کے پرندہ مچھر بھی بن سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والی۔ شکر ہے سسی کو یہ رستے اس کے پیش نہیں پڑے، ورنہ پہلے ہی سٹے مار جاتے۔ تو مچھر تو اتنی سی شے ہے، میرے اللہ نے انسان کو یہ عزت بخش، اور فرمایا کیا؟ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ انسان کی بات ہے۔ مسلمان بہت بلند ہے، اولیاء بہت بلند ہیں، انبیاء بہت بلند ہیں۔ بسم اللہ جی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ پیر طریقت رہبر شریعت فخر و سعادات پروردہ غوث ولایت پیر سید شہزاد انجم شاہ صاحب کاظمی، آپ تشریف لائے، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ، تشریف رکھیں۔ اس کو تھوڑا سی شیر خان اس کو پیچھے کریں۔ چلیں تو مختصر یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی قیمت انسان کے دم سے ہے۔ انسان کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے ویسا انسان، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے بیچارہ، صبح سویرے منہ اندھیرے ہر جگہ پہ سپیکر کھل جاتے ہیں اور یہی شور ہوتا ہے، بیچارہ مکھی نہیں بنا سکتا، مچھر نہیں بنا سکتا، مکھی منہ پہ آئے تو اس کو اڑا نہیں سکتا۔ یہ انسان کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے مالک نے کہا نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، انسان اتنی مجبور نہیں ہے، اتنی گری پڑی شے نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تو اس کو عزت کا تاج پہنایا ہے، ہم نے سارا جہان اسی کے لیے بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت عزت والا فرد ہے۔ اور ایک بزرگ گزرے حضرت خواجہ غلام فرید، اب یہ 3 آیتوں کے بعد میں ایک بزرگ کی بات پہ، وہ کہتے ہیں کہ تو کیوں فرد تے جز صدامیں، تو کلی تو کل۔ جنہوں نے بندوں کو پہچانا ہے ان کا آج بھی اقراری سارا زمانہ ہے، اور ہم نے یہ راز پانا ہے کہ تو کیوں فرد تے جز صدامیں، تو کلی تو کل، باغ بہشت دا تو ہی مالک، خود بل بل خود گل، روح مثال شہادت تو ہے، سمجھ سنجان نہ بھول، یار فریدہ کول ہے تیرے نہ بےہودہ رول۔ اس لیے اس پوری کائنات کی قیمت کس کے دم سے ہے؟ انسان کے دم سے ہے۔
اور پھر انسان کی قیمت ظاہر ہے، کائنات کی قدر و قیمت انسان کے دم سے، تو انسان کی قدر و قیمت دل کے دم سے۔ انسان کو دنیا سے نکال دو، دنیا کے پلے کچھ نہیں بچتا، اگر دل انسان کے سینے سے نکال دو، آنکھ ہوگی دیکھے گی نہیں، زبان ہوگی بولے گی نہیں، ہاتھ ہوگا اٹھے گا نہیں، پاؤں ہوگا چلے گا نہیں۔ یہ سارا کھیل دل کی دھڑکن کا ہے، دل دھڑک رہا ہے، آنکھ پھڑک رہی ہے، دل کے کھیل سے ساری ریل جاری و ساری ہے۔ اگر دل خاموش مک جائے سارا جوش۔ اس لیے انسان کی قیمت دل سے، پوچھ لو اپنے دل سے، انسان کی قیمت دل سے، تو دل کی قیمت، دل بھی بہت قیمتی ہوا لیکن دل کی قیمت کس سے؟ فرمایا دل کی قیمت عشق سے۔ دل ہو لیکن پیار سے خالی، دل ہو مگر محبت سے خالی، کہتے ہیں پھر وہ یہ دل نہیں پتھر کی سیل ہے، پھر یہ دل نہیں، پھر یہ پتھر کی سیل ہے، یہ دل پھر مردہ دل ہے، یہ دل مرا ہوا دل ہے۔ اسی لیے فرمایا کائنات کی قیمت انسان کے دم سے، انسان کی قیمت دل کے دم سے، اور دل کی قیمت عشق کے دم سے، درد کے دم سے، اور درد جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے کہا تھا میرے اللہ تجھے پانا چاہتا ہوں، تجھے ملنا چاہتا ہوں، تو کہاں ہے، تو کدھر ہے؟ جواب آیا موسیٰ اگر مجھے پانا چاہتا ہے نہ عرش کی بلندیاں ڈھونڈ، نہ زمین کی وسعتیں ڈھونڈ، اگر مجھے ملنا ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو ڈھونڈ، کسی ٹوٹے ہوئے۔ اسی لیے مولانا روم کہتے ہیں وہ خود صدا دیتا ہے کہ من نہ گنجم در زمین و آسمان، میں نہ آسمان کی بلندی میں سماتا ہوں نہ زمین کی وسعتوں میں سماتا ہوں، تو پھر کہاں ہو؟ فرمایا میں ٹوٹے دلوں میں پایا جاتا ہوں، میں ٹوٹے دلوں میں پایا جاتا ہوں۔ مگر وہ ٹوٹا دل کیسا ہوتا ہے؟ دل کوئی شیشے کا تو ہے نہیں کہ ٹوٹے۔ فرمایا تو ٹوٹنے کا مطلب نہ سمجھا۔ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہر چیز کا دستور الگ ہے، یہ حضرت مجبور الگ ہے۔ ہر چیز کا دستور، یہ گلاس 100 روپے کا ہے، اگر ٹوٹ جائے تو ٹکے کا نہیں، یہ مائک 1000 روپے کا ہے، اگر 6 ٹوٹے ہو جائے تو پھر پیسے کا نہیں۔ ہر چیز، یہ رومال 6 روپے کا ہے، اگر لیر ہو جائے پیسے کا نہیں۔ ہر چیز ٹوٹتی ہے، بے قیمت ہوتی ہے، لیکن دل عجب ہے۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے، سب سمجھتے ہیں۔ ہر چیز ٹوٹے کٹے پھٹے، بے قیمت بے قدر، اگر دل ٹوٹے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ
یہ ایسا عجیب سا رب نے سلسلہ بنایا ہے، عجیب سرمایہ ہے، یہ بڑا نازک مزاج رب نے بنایا ہے، دل بڑا نازک مزاج بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے، عشق کے دام میں پھنس کر، بڑا کمال اشارہ ہے، پرندے کو اگر ڈال دو قفس میں پنجرے میں، وہ روئے گا، تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا، پھڑ پھڑائے گا کہ نکالو مجھے۔ اقبال کہتے ہیں ہر شے پھنس جاتی ہے، تڑپتی ہے کہ نکالو مجھے، لیکن یہ دل عجیب ہے، عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے۔ یہ پھنس کر، حالانکہ آزاد ہو کر نہیں، قید ہو کر عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ بجلی گھر پہ گرے چھت برباد کرے، اگر گر جائے پیپل پہ اجاڑ کے رکھ دے، بندے پہ گرے مار کے رکھ دے، لیکن اگر بجلی دل کے اوپر عشق کی گرے، یہ سڑا ہوا ہرا ہو جاتا ہے، یہ مرا ہوا زندہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اگر چاہتے ہو دل مرے نہیں، چاہتے ہو دل زندہ ہو جائے، تو اس کو عشق کا جام پلاتے رہو، آواز میٹھی محبت کی سناتے رہو، کسی عشق والے کی خدمت میں آتے جاتے رہو، ورنہ ابو جہل بن جاتا ہے بندہ، ورنہ ابو لہب، کعبے میں رہ کر بھی ابو لہب، نہیں سمجھ آئی؟ کعبے میں رہ کر بھی ابو لہب، حرم میں رہ کر ابو جہل، عتبہ شیبہ، سارا کفر کا چکر حرم میں ہے، حرم میں ہے، لیکن اگر عشق کی ذرا سی چنگاری ہو جائے حکم سرکاری، تو کہاں سے اٹھاتا ہے؟ فارس سے اٹھاتا ہے، 90 سال در در پھراتا ہے، گھر گھر پھراتا ہے۔ آپ نے مجھے ایک چکر لگوایا، ابھی تک دماغ ٹھکانے پہ نہیں آیا، نہیں سمجھا؟ میں گلہ نہیں کر رہا، ویسے سچی بات جو کر رہا ہوں۔ جی حضور لاہاں لہاں چاڑھاں چڑھاں، وہ حضرت خواجہ غلام فرید ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بے رنگ راول دے کتے روندی رہاں رڑدی وطاں، لاہاں لہاں چاڑھاں چڑھاں۔ اب وہ تو سہارا کو دیکھ کے کہا کرتے تھے، اتھے آندے تھے انہوں نے آکھنا سی واقعی لاہاں لہاں چاڑھاں چڑھاں، کیرے پاسے وڑاں۔ سبحان اللہ۔ ناراض نہ ہونا، میں آپ کا گلہ نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں۔ مطلب ہمارا جو دوست تھا نا، وہ قبلہ حضرت صاحب شاہ صاحب بھی رہے وہ نیو پورٹ انگلینڈ کی طرف، وہ بھی اتفاق سے میرے پاس ساتھ چلا کہ میں تیرے ساتھ سیر کرنے چلوں گا، اسے کیا پتا کہ سفر پڑ جائے گا، اور اسے شوق یہ بھی ہوا، کہنے لگا تیری گاڑی نہ چلا لواں۔ میں آکھا موٹر وے کو دیکھا تو شوق آیا، جب ادھر آیا تو پھر گاڑی ادھر جائے ڈرائیور ادھر جا۔ میں تو آپ کے ایم این اے ایم پی اے کو دعائیں دیتے آیا، اللہ کرے یہ سارے مرحوم پچھلے اگلے ساروں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، تاکہ ان کی توجہ ادھر بھی آئے کہ ادھر بھی بندے رہتے ہیں۔ ہاں ہاں، تو 90 سال کوئی آسان بات ہے ایک جگہ، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے ہی گھسا پٹا ہو تو پھر اس کو اگر رگڑا لگے نہیں دکھ محسوس کرتا، اگر سونے کے چمچ لے کے منہ میں پیدا ہوا
پاؤں کبھی اس نے زمین پہ نہ دھرا ہو، کھوٹا بھی نہیں کھرا ہو، ریشم جیسے پاؤں اور ہاتھ، لیکن پھر عشق نے جب سینے میں ڈیرا لگایا، پھر نہ راہ ویکھدا، نہ قرا ویکھدا، نہ کعبہ ویکھدا، نہ کربلا ویکھدا، نہ شاہ ویکھدا، نہ گدا ویکھدا، نہ آ ویکھدا، نہ جا ویکھدا۔ یہ اس کا کام 30 سال رلایا، اس مذہب پارسی سے اٹھایا، کہیں یہودی بنایا، کہیں نصرانی بنایا، پھر بکتا رہا، کبھی اس کی نوکری، کبھی اس کی نوکری، کبھی اس کے برتن دھو، کبھی اس کی بکریاں چرا، کبھی اس کی گائیں چرا، لیکن نہ ہرا ہے نہ مرا ہے، یہ عشق کھرا ہے۔ اب میرا اشارہ سمجھ گئے؟ حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکا، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ یہ لگن ہے، یہ چبھن ہے، جب دیکھتی سجن ہے، یہ غضب کی اگن ہے۔ 90 سال یار نہ ملا، اتنے میں تو عمر ہی ختم ہو جاتی، لیکن گھبرایا کیوں نہیں گھبرایا، حوصلہ کیوں نہیں گھٹایا؟ حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، حوصلے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن عشق سچا ہو بندہ بھی اچھا ہو۔ 90 سال کے بعد پہنچا کہاں؟ زمین تھی کھجور والی، دھرتی تھی میرے حضور والی، نگری تھی نور علی نور والی، لیکن 90 سال کے بعد بھی غلامی کا گلے میں توق ہے، دل میں مدنی کا شوق ہے، کھجور پہ چڑھا ہے۔ اس عمر میں تو بندے چارپائی پہ پڑے ہوتے ہیں، حضور 90 سال کی عمر میں پیٹ میں آنت نہیں ہوتی، منہ میں دانت نہیں ہوتے، لیکن 90 سال کی عمر میں بھی اصل میں کیونکہ لو لگی تھی، اسی لیے کہتے ہیں یہ عشق نہ مرنے دیتا ہے، نہ ہارنے دیتا ہے، نہ پاؤں پیچھے کرنے دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے پاؤں اگیرے رکھ، پاؤں اگیرے رکھ، ہمت چکھیرے رکھ، نظر چفیرے رکھ۔ 90 سال کی عمر میں کھجور کو ستھرا کر رہا تھا، اچانک کان میں آواز پڑی کہ کوئی مکے سے آیا ہے، کئی دلوں پہ قبضہ فرمایا ہے، سنا ہے قبا میں ڈیرا لگایا ہے۔ کان میں آواز پڑی بچھڑے سجن کی، مل کے بچھڑے جو تم، چھن گئی ہر خوشی، آرزوں کا سارا جہاں لٹ گیا، راس آئی نہ فرقت کسی کو صنم، تم وہاں لٹ گئے میں یہاں لٹ گیا۔ چھلانگ ماری کھجور سے، ملنے کا شوق تھا حضور سے، نیچے آیا، اس مالک یہودی کو کہا پھر بول، کیا کہا، کون ہے، کہاں ہے؟ اس ظالم نے کھینچ کے تماچا مارا بوڑھے منہ کے اوپر، تجھے کیا ہے جادوگر سے؟ پکڑ کے اپنے آپ کو تھام کے بیٹھ گیا۔ 90 سال کی لگن چبھن تھی، کہا واہ اب تک تیری راہ میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، شولے ہی شولے ہیں، انگارے ہی انگارے ہیں، پتہ نہیں ابھی کتنی دور پیارے ہیں۔ آیا تھا نشانیاں 3 سینے سے لگا کے آیا تھا، 3 نشانیاں۔ ایک نشانی یہ تھی کہ وہ جو میرا سجن بچپن سے لگی جس کی لگن، اس کی پہلی
निशानी ये है सदाकत सच्चाई की कि वो सदका नहीं खाएगा। दूसरी निशानी ये थी हदिया कबूल फरमाएगा। तीसरी निशानी ये थी कि उसके दोनों कांधों के दरमियान मोहरे खत्म नबुव्वत है। हजूर इंतजार की एक घड़ी क़यामत बन जाती है। इंतजार की, और इंतजार में दर्द भी शामिल हो जाए फिर एक घड़ी क़यामत नहीं, उससे भी अब रात को पड़ जाए बंदे की गुर्दे में दर्द, और तबीब है कोई नहीं, डॉक्टर है कोई नहीं, सुबह का इंतजार करना पड़ रहा है। उधर इंतजार उधर बीमार, क़यामत पे क़यामत, उधर इंतजार। आज इंतजार की शाम होने लगी थी लेकिन मुंह पे थप्पड़ पड़ा। कितनी आरज़ुएं पाली थी, कितनी तमन्नाओं का खून हुआ, कितनी चाहतों ने कफन ओढ़ लिए, बैठा समेट के अपने आप को, कब शाम ढलेगी, कब छुट्टी होगी, कब पहला इम्तिहान पूरा होगा। शाम हुई और वो चंद खजूरें जो रोज मिलती थी खुराक के लिए, खजूरों को लिया समेटा और आंखों से आंसू पूछता पूछता और लोगों से पूछता पूछता वो मक्की सजन किधर है। किसी ने कहा वो देख उधर है, सबकी नजर जिधर है, पूछता जा सबको खबर है, क्योंकि मेरे हुजूर जिधर जाते थे मिट्टी के जर्रे उठ उठ के बताते थे कि मदनी इधर से जाते थे। ये कहीं लफ्जों का खेल ना समझना, हदीस है कि मेरे हुजूर की खुशबुए बदन, आला हजरत कहते हैं अंबर जमीन अबीर हवा मुश्के तर गुबार, ये अदना सी शनाख्त तेरी राह गुजर किया। हुजूर जिधर होंगे खुशबू तुझे खींचेगी। गया आंसू को पूछा कहीं ये आंसू चुगली न खाए, कहीं महबूब को का दिल न दुख जाए मेरा ये हालत जार देखकर। अब महबूब भी महबूब होते हैं। मोहम्मद यार सिंह कहते हैं नाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, ये उम्मी लकब हैं पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार मोहम्मद, अबू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। तब से लेकर अब तक कोई अबू जहल मेरे महबूब के हुस्न की कुन्ह पा न सका। अब तक हुजूर की हकीकत की मंजिल तक जा न सका। ये आशिक सच्चा था, किस्मत का अच्छा था, खजूरें चंद मुट्ठी में बंद करके आया, महबूब को तशरीफ फरमा पाया। अब कभी इधर आया कभी इधर आया, अब उधर आर्डर उधर भी दिल में यही है, जब तक पूरी निशानी न बताए। तकदीर भी यही है, मशीयत भी यही है, गोया हुक्म भी यही है। अब नजदीक जो आया खजूरों को यूं करके आगे बढ़ाया, मैं गरीब आपके लिए सदके की खजूरें लाया, खाओगे? मेरे करीम ने नजर में नजर डाली, बैठा है बन के चमने तौहीद का माली। खजूरों की वो मुठ संभाली और संभाल के फरमाया कि बड़े मियाँ हम खजूरें सदके की नहीं खाते, हम सदका नहीं खाते।
اور جو غریب مسکین تھے ان کی طرف بڑھایا، اپنے آپ کو سمیٹ کے پیچھے بڑھا، کہا مبارک ہووی پہلی نشانی پوری، اسی خوشی میں رات کٹ جائے گی، پو پھٹ جائے گی، یہ ساری جو بے چینی ہے ہٹ جائے گی۔ رات گزری لیکن تڑپتے تڑپتے ساری رات تڑپ دیاں لنگ جاندی، کدے غم دے مارے نہیں سوندے، انتظار تلوار کی طرح کاٹتی ہے ساری رات۔ وہ عربی زبان کا شعر ہے، کیا تبیت ریان الجفون من الکرا، تو ساری رات نیند میں سویا، میٹھی نیند میں سویا، لیکن میں تیری یاد میں بچھو کے ڈسے کی طرح پلٹ پلٹ کے رویا۔ ایسے رات کٹی جیسے بچھو لڑ جائے، طبیب کوئی نہ آئے۔ صبح ہوئی، پھر مالک نے کہا چل چل اے سلمان، سینے میں عشق نبوت کا طوفان، سولی پہ ٹانگ دی ہے عشق نے جان، لیکن چپ کر کے کہتا ہے مزدوری نہیں کروں گا، شام کو کھجور نہ ملے گی، کھجور نہ ملی تو ہدیہ کیسے پیش کروں گا۔ عام بندے جیتے ہیں اپنے لیے، عشق جلاتا ہے بندے کو یار کے لیے۔ کل کا بھوکا ہے، رات کو کچھ نہیں کھایا، آج سارا دن کچھ نہیں کھایا، پھر کھجوروں کو ستھرا کرتا پھرتا ہے۔ اب ہاتھ یار دے، اک سرکار دے، ہاتھ میں کھجور ہے اور بند بند نس نس سند سند میں حسن حضور۔ اس کو یہ کیسی مجبوری ہے کہ محبوب سامنے ہے، ہم اسے بول نہیں سکتے، لب کھول نہیں سکتے، ہم اسے کہہ نہیں سکتے۔ پھر شام ہوئی، اب وہ جیسے کسی عاشق نے کہا تھا کہ سورج ڈھلے ملنے کا وقت ہو تو پھر بندہ سورج کو بھی منتیں کرتا رہتا، ڈھل جا ڈھل جا۔ وعدہ کیا ہے یار نے کہ آؤں گا دن ڈھلے، وہ سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے، تو ہی مہربانی کر نیچے ہو، شام ہو پھر وقت وصال ہو۔ بس شام جو آئی، خیر کا پیغام جو لائی، بابا سلمان چند کھجورے اپنے حصے کی لایا، خوش خوش آیا، اور اب بغیر کسی بریک کے ٹھا آگے والوں کو پیچھے فرمایا۔ عشق نے اپنا رستہ آپ بنایا، نہیں سمجھے؟ آگے آیا، ایسے کر کے محبوب تک خود قدرت نے پہنچایا، دونوں ہاتھوں کو کانپتے کانپتے ہاتھوں کو بڑھایا۔ وہ سونا میں تیرے لیے ہدیہ لایا، بے نیازی نازہا دارد بسے، ایسے تکتے ضرور تھے، دیکھتے ضرور تھے، کیونکہ واقف کار دلوں کے حضور تھے، مگر وہ بھی اس کے آرڈر سے مجبور تھے کہ پوری بات ہو پھر کھولنی ہے۔ اب کھجوریں پیش کی تو سرکار نے بھی پتا تھا کہ چیکنگ ہو رہی ہے، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ سرکار نے فوراً پکڑی کھجور اور فوراً منٹ کے بغیر بسم اللہ، بس لبے لالی سے کھجور ٹکرائی، عاشق کی جان میں جان آئی، اس کے قدموں میں آ گئی ساری خدائی۔ اس نے کہا اب سفر کٹ گیا ہے، میری قسمت کا پاسا پلٹ گیا ہے، اب شیطان بیچ میں سے ہٹ گیا ہے، بس ایک رات ایک دن کی بات کل ہوگی
لمبی ملاقات ہوگی میرے گھر بغیر بادل کے برسات، ایک صدی کا انتظار، کتنی دور دراز آ کے ملے ہیں یار۔ تسی ہونے تھک گئے ہو سرکار، اے سبحان اللہ تھکن والی ہے کہ اگے ودھن والی؟ قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے تو میں آکھیا سرکار ہون میری جان آ گئی ہے، میں تے کلے وہ ڈاکٹر صاحب میری طرح ڈرے ہوئے، پھر شاہ صاحب بھی آ گئے، ہون تسی بھی آ گئے، تے تواڈے ہونٹاں تے مسکراہٹ ویکھ کے پھر ہون ذرا تکڑے ہو گئے۔ بلکہ وچلی میں گل کراں تے پہلے تے آن نو دل نہیں کردا سی، مدرسہ ویکھیا پھر تانوں ویکھیا ہن جان نو دل نہیں پیا کردا۔ انہوں آخدے نے ہیر رنجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں؟ ہیر رنجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں؟ جنوں دسیا انہیں آکھیا ایویں بس فضول ہے، ان کو بندے دا پتر ملے تے جواب دے وے۔ پگڑیاں شگڑیاں سارے بن کے آ جاندے پر سارے مولوی وچوں اونج نہیں ہوندے، جے دے کول جاوے ہوئے آکھیا میں پھکڑ نہ تول، ہیر رنجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتان دا کیڑا موسم میں مل جو گئی۔ ایک پیارا بیٹھا تھا حضرت عبدالحکیم، صوفی صافی اللہ کا پیارا، حنفی سنی پکا، اس کو جا کے پہلی کہنے والے نے کہا وہ سونا جواب کوئی نہیں دیتا الٹا مذاق کرتے ہیں، ہیر رنجھن نال واصل ہو کے پھر پچھتانی کیوں؟ اٹھ کے لگے وجد کرنے وال پوچھ ہون آنکھ۔ اس نے کہا پچھتانی کیوں؟ وجد میں آ کے کہا گزری عمر تے افسوس کرے جو رانجھن باج وہانی کیوں؟ گزری عمر تے افسوس کرے جو رانجھن باج، وہ جڑی پچھلی گزر گئی کاش تیرے نال گزر دی، کنی سونی گزرے۔ اس واسطے بیٹھے تھے تسی بڑی دور دراز پر بیٹھے ٹھیک ہو، سبحان اللہ۔ تسی بلکہ تھے ایک بینر لا دیو، انہی راہوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، ہمارے گھر کے راستے میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس جڑے ویلے اگے ہو جڑی ہے اگی چیکن والی گڈی جنوں آدن گائی ڈالی، وہ ساڑھے اگے جدے اس اچھی پہاڑی تے چڑھی ہے نا، تو میں آکھا ڈاکٹر صاحب کی تے اغواتے نہیں ہو گئے۔ پھر میں آکھا پچھلے نال رابطہ کرو جنہیں رات دن سانو تپا بھیرے آلے آکھا جاونا ہے، انہوں نے دسیے کہ اسی کتھے پھڑے تے نہیں گئے، ادھے ویکھے آتے ساڑھا ٹیلی فون جواب گئے۔ میں آکھا پکے بندوبست اتو ہے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہن دسو خوش نہ ہوئیے تے کی کریے؟ پھر یہاں آ کے ایسے لگا دنیا ہی بدل گئی ہے، انج لگیا جو نبی دا تاج محل لے، نبی دے دین دا شیش محل۔ اللہ جاندہ ہے دنگ ہو جاندی ہے بندے دی عقل، بدل جاندی ہے شکل، کہ اتنا دور دراز پھر انج دا رستہ، پھر انج دا سونا جامعہ، اے سونی مسیت، انہوں آدن پیت تے پریت، اے سارے کسے عشق دن۔ ایک حضور چشتی بزرگ تھے حضرت علی حیدر شاہ، وہ کہتے تھے چھٹ گئے سوال جواب کنوں، جڑے عشق دی تیغ شہید ہوئے، او ونج رلیے فوج حسین والی، وچ بازار دید خرید ہوئے، جتھا عاشقاں دے جھنڈے جھل رہن، اتھا پیر مرید، پیر فقیر مرید ہوئے، جنہ عشق دا ذوق نہ چکھیا ہے در، او مردود یہود یزید ہوئے۔ اس لیے پورے گاؤں والوں کو مبارک، پورے پنڈ کو مبارک، پورے علاقے کو مبارک،
یہاں کی دھرتی کو مبارک، یہاں کے پتھروں کو مبارک، یہاں کے ان چھوٹے چھوٹے کنکروں کو مبارک۔ حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ فرمایا کرتے تھے، جس جگہ پہ بچے بیٹھ کر قرآن کی صدا لگاتے ہیں، روز فرشتے سلام کرنے مٹی کو آتے ہیں۔ اور یہ سلسلے خیر کے جہاں ہوتے ہیں، بچے اٹھ کے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن پڑھ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسی صورت جہاں ہوتی ہے، یہ بچے، یہ لوگ، یہ قرآن کے پڑھنے والے، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم، فرمایا یہ پورے علاقے کے رزق کی ضمانت بن جاتے ہیں۔ بارش نہ برسے اگر یہ پڑھے نہیں، قرآن مجید کی صدا عرش کی طرف جاتی ہے، پھر بادلوں میں بارش بھی آتی ہے، پھر زمینہ اپنا سینہ بھی کھولتی ہے، بغیر زبان کے بھی بولتی ہے۔ اس لیے عرض کر رہا تھا، 2 دن گزرے، تیسرا دن جو آیا، اب شام ہوئی، کھجوروں والا کھاتا تو مکہ، کیونکہ اب وہ تو ٹیسٹ ختم ہوا۔ اب چپ کے بابا آوے، کبھی ادھر چکر لگاوے۔ اب اتنی ہمت کہاں جہاں جبریل دم بخود کھڑا ہو۔ جس دربار میں جبریل، حضرت پیر سیال کہا کرتے تھے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ جہاں رب آرڈر دے رہا ہو، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جہاں آواز آ رہی ہو کہ میرے محبوب کی مجلس میں اگر آواز محبوب کی آواز سے ذرا بڑھ گئی تو زندگی بھر کا اندوختہ جلا کے راکھ کر دوں گا۔ جہاں آرڈر یہ ہو رہے ہوں، جہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوں، تو جرت یہ نہیں ہوتی کہ آنکھ کھول کے پورا مکھڑا تو تک سکے۔ بڑے بڑے صحابہ، وہ کہتے ہیں کئی سال گزر گئے انہیں تکتے تکتے، لیکن کوئی ہم سے پوچھے کہ حضور کا مکھڑا کیسا ہے، ہم نہیں بتا پائیں گے۔ پھر 5 سال سے دیکھتے کیا رہے ہو؟ رو کے کہتے ہیں جی بھر کے بھی نہ دیکھا، آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھا۔ کتنے سال سے تک رہے ہیں پر بتا نہیں سکتے آنکھ کیسی، نشیلے نین کیسے، بتا نہیں سکتے۔ اولو العزم صحابہ کہتے ہیں، پوچھا گیا تم دیکھتے نہیں تھے حضور کو؟ کہا بس کن اکھیوں سے جھلک سی تک لیتے تھے، اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ چہرہ تک لے۔ صحابہ کہتے ہیں جس وقت حضور کی مجلس سجی ہوتی تھی تو بڑے بڑے صاحب عظمت صحابہ ایسے کر کے بیٹھے ہوتے، اور آنے والا کہتا ہے میں نے جو دیکھا، میں نے دیکھ کے کہا ان کے لگتا ہے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ سر ہلے گا پرندہ اڑ جائے گا، یوں دم بخود سانس بند ہیں کہ محفل رسول ہے۔ اس مجلس میں ایک اجنبی بابے کو کیسے جرت ہو؟ اور حضور کی شان دوہری میرے رب نے رکھی تھی، دوہری شان رکھی تھی۔ کوئی دور سے تکتا تھا تو جلال آگے نہیں آنے دیتا تھا، اور اگر قریب آ جاتا تھا تو جمال پیچھے نہیں جانے دیتا۔ یعنی دونوں سلسلے ہیں، دور والا قریب آنے کو ترستا ہے، اور قریب والے پہ محبت کا بادل بغیر اس کے برستا ہے۔ آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا، صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ آج 2 کتابڑیاں پڑھ کے نزلہ زکام ہوا ہے،
हाज़मे ठीक नहीं रहे, अकायद ख़राब हो गए, दो दो किताबड़ियाँ पढ़ के पूछते हैं कहाँ लिखा है। हाय, अदब हो, हया हो, वफा हो, शर्म हो, दीन हो, धर्म हो, फिर तो कुछ भरम हो। जब हया गई, वफा गई, शर्म गया, दीन गया, धर्म गया, खुदा का करम गया, फिर क्या किताबड़ी, क्या मौलवी, तो क्या हजरत साहब, क्या अल्लामा। हजूर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम नफासत के सुल्तान थे। हजूर का एक गुलाम था, उसका अपना असला उसका नाम था। क्या? ये गैर मारूफ गुलाम भी मेरे हजूर के थे। असला क्या नाम था? असला की ड्यूटी ये थी कि ये हुजूर की सवारी को तैयार किया करते थे। मेरे हजूर ने कहीं जाना होता तो आवाज देते, असला जी सरकार, चल मेरी ऊंटनी ते कजावा रख, मेरी दराज गोश नू तैयार कर। आज सरकार जाने लगे, असला को आवाज पड़ी, आवाज तो दूर से दे दी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूं। लेकिन जब हुजूर ने फरमाया मेरी सवारी तैयार कर, दौड़े, दूसरे साहबी को पकड़ा, कहा आज मेरे नाल वफा कर, मैं दसदा जाना ते तू जरा सवारी दा तंग कस दे। सवारी को दूसरे ने तैयार किया, लेकिन मिसाल मशहूर है, जिसका काम उसी को साझे। हमें दूसरे जिन्ने भी माजे गाजे, पर जिनका काम उसी को साझे। अब उसने हाथ न लगाया, सवारी तैयार हो गई। मेरे हुजूर आपके आका, मेरे आका, हम सब के लजपाल करीम तशरीफ लाए। आपने अपनी सवारी पे दूसरा पांव इधर फरमाया, फट सदा गूंजी। असला दूर खड़ा है, जी हजूर। फरमाया आज चस नहीं आई, आज चस बड़ी जरूरी है। हमें तकरीर ही क्यों ना हो, बेचसी है तो भी फारे गए। चस बैठने में भी चस आती है, आती है कि नहीं आती? हाँ, तो आज मजा। ख्वाजा गुलाम फरीद कहते हैं, हुण इश्क वञायुम चस साईं, लखवार असाडी बस साईं। बल्कि जित दिल हारिम, चस से याद आ गई, जित दिल हारिम ओ मालिक हा, जित दिल हारिम ओ मालिक हा। अज सही सच हरण दी चस आ गई। उंदे नक्श कदम ते सिर टेकिम, अज सजदे करन दी। तुहानू थोड़ी थोड़ी आई है ना, अजे तुहाडा रगड़ा लथा नहीं। उंदे नक्श कदम ते सिर टेकिम, अज सजदे करन दी चस आ गई। सही कोल बिठा के हाल पूछा, मेको आही भरण दी चस आ गई। आई मौत है यार दे कदमे ते, अज अरशद मरण दी चस आ गई। अज इन्हां पहाड़ां विच मैनू भी तकरीर करन दी। लेकिन किबला शाह साहबान और बुजुर्गान, तुहाडी नजर है कि तू आई ते साह विच साह वल है। वरना मेरा दिल करदा सी मैं कारी असरार नाल भी लड़ा ते सूफी गुलाम मुस्तफा साहब नाल भी लड़ा। तू आई ते साह विच। ये वैसे तुहानू समझ आंदी पई है मेरी बोली? तुहाडी खासियत है, तुसी ना उरवार हो ना पार हो, तुसी विचकार हो। इदू भी रस लै लेंदे हो, इदू भी चस लै लेंदे हो, जेड़ी मिले बस लै लेंदे हो। तई तुहानू मेरी गल समझ आ रही है, वरना लाहौर मैनू 5 पता नहीं कितने साल हो गए, उन्होंने फिर तर्जमा करके समझना पैंदा। तू आई ते साह विच साह वल है, मुक्की उक उक रस्ते दे आमन ते, चौधार मूंज ते मातम हन, हुण थई है बस तेरे आंगण ते। हुण हर पासे खुशियां हैं, ई आइए चस तेरे आमण ते। कई मैं जी है हाल हला कर शद, अज पेहन वस तेरे आमण ते। आए एक अजनबी है जहां इतनी बड़े साहबा, हजरत असला की बात में कर रहा था, हदीस पूरी कर ले। हजरत असला सरकार फरमाया, असला जी मेरे हुजूर। फरमाया आज चस नहीं आई।
اب ظاہر ہے شرمندہ ہوا، وہیں سے ہاتھ جوڑے، میرے کریم آپ ٹھیک فرماتے ہو، ٹھیک فرماتے ہو۔ فرمایا کام تو تیرا تھا، لگتا ہے تو نے ہاتھ نہ لگایا، اس لیے سواری پہ سوار ہونے کا مزہ ہی نہیں آیا۔ اب جو بات کہنے والا ہوں وہ سنیں، ایک ایک سے پوچھیں، بتائیں انہیں کہ یہ حیا ہوتی ہے، یہ شرم ہوتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کیا مجبوری ہوئی؟ اب جواب سنو گے سر دھنو گے، موتی ہیں چنو گے۔ اسلحہ نے وہیں سے صدا دی، میرے آقا میں تیری سواری کے اوپر کاٹھی، کیا کہتے ہیں آپ، کاٹھی کو ہاتھ کیسے لگاتا؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہے آقا میں آپ کی سواری کی کاٹھی کو ہاتھ کیسے لگاتا؟ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کرے تو ان ارحل ناقتک وانا جنب، حضور میں کیسے آپ کی سواری کی کاٹھی کو ہاتھ لگاتا، میرا جسم پاک نہیں تھا، میں کاٹھی کو کیسے ہاتھ لگاتا؟ امام ابن حجر سے لے کر سارے اماموں کو پڑھ ڈالو، حضرت اصلح کی زندگی امام بخاری سے جا پوچھو۔ میں پوچھ سکتا ہوں، آپ میرے بزرگ بھی بیٹھے، آپ بھی تشریف فرما ہے، کسی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے، کسی چھوٹی سی چھوٹی 6 ورقے کی کتاب مجھے دکھا دیں، کہیں لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے بزرگ کی کار کو ہاتھ نہ لگائے اگر وہ پاک نہ ہو؟ کسی کتاب میں کبھی سنا ہو؟ میرے نبی فرما دیتے، وہ تجھے یہی پڑھایا تھا، کہاں لکھا ہے، کب مجھ سے سنا ہے؟ اوے ادب میں نہ لکھا دیکھا جاتا ہے، نہ کتابیں دیکھی جاتی ہیں، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، تمہیں دین کی سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ یہ پوچھو، اللہ حضور عورت ہو گھر میں، مہینے کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، روٹی وہی پکائے گی، ٹھیک ہے جناب، گھر کے سارے کام وہی کرے گی، بچوں کو دودھ بھی وہی پلائے گی۔ اگر مرد کی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا، ملا سکتا ہے، کیوں کہ اس کا وجود یوں پلید نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں، لیکن ادب کی منزل آ جائے، پھر نہ ہدایت دیکھی جاتی ہے، نہ وقایا دیکھی جاتی ہے، نہ غنیہ دیکھی جاتی ہے، نہ منیہ دیکھی جاتی ہے، نہ فتویٰ دیکھا جاتا ہے، نہ مفت کا مفتی دیکھا جاتا ہے، وہاں صرف عشق دیکھا جاتا ہے۔ زود ضربا یضرب چھڑ ملاں دے وہ عشق دا باب پڑھا سن، شرع جامیاں دیں دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو، الکلمۃ لفظ ہے بحث لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمدہ چھڑ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا، ہر بات پہ جو کچھ کہاں لکھا ہے، پوچھنا کسی سے کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ بندہ اس حال میں کسی کی سواری کو ہاتھ نہ لگائے، لکڑی کو ہاتھ نہ لگائے، کسی کے پلان کو ہاتھ نہ لگائے۔ ایک اور حدیث عرض کر دوں، اور حدیث بھی بڑے محدث اعظم، چھوٹا بندہ نہیں، جس کو 5000 سے زیادہ نبی کی حدیثیں یاد تھی، جو 3 دن بھوکا بیٹھا رہتا تھا تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ آپ اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اکٹھا کیا مدرسہ جامعہ مدینۃ العلوم کے ساتھیوں نے، آپ کو بٹھایا، قبلہ شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، علماء کرام، بزرگان دین، ان کو بلایا،
مجھ غریب کو بھی کہا تو بھی آ جا، اور مجھے کہا تو ذرا اللہ رسول کی باتیں کر، اسی لیے مجھے بلایا۔ اب میں نے جتنی دیر میں بیٹھا ہوں میں نے بہت ساری حدیثیں بھی پڑھ دی، آیتیں بھی پڑھ دی، کتنی باتیں میں نے کر دی۔ یہ ہم خوش نصیب ہیں، ورنہ اس پہ جانیں لگتی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تھا کہ میرے ایک بھائی صحابی کو ایک حضور کی ڈائریکٹ حدیث یاد ہے، سپیشل اونٹ خریدا مدینے سے اور پتہ نہیں مصر تک گئے، اور جب دروازہ کھڑکایا یار آیا، باہوں کو پھیلایا، اب میرا مدینے والا یار آیا۔ یار سارے سونے لگ دینے پر مدینے والے یار چوکھے سونے لگ دینے۔ اتھے ملاقاتاں ہو جان تے بندیاں دا سٹیٹس الگ الگ رہندا ہے، تے سرکار دے گنبد دے سامنے ملاقات ہو جائے تے شاہ جی تے اسی گھل مل جانے ہیں، کیونکہ تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک ہوئے، بندہ و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے۔ رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ ویکھن۔ تو رانجھا سب دا سانجھائے، تینو گھلدا آپ سلام خدا، لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے، تیرا تخت ہزارہ ویکھن۔ ایک بات کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر، دروازہ کھڑکایا، دوست حضرت عقبہ تھے غالباً، باہر آیا اور آ کے کہا میرا یار مدینے سے آیا، نیچے اتر، میں تیرے قدم دھلاؤں گا، میں تجھے غسل کرواؤں گا، میں تجھے اپنے گھر میں ٹکاؤں گا، کھانے بنا بنا کے کھلاؤں گا۔ صدا دی ایوب، ابو ایوب میزبان رسول نے کہا نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا، یار کی بات سنا، میں انہی قدموں پہ واپس مدینے جاؤں گا۔ کہا کیا تو یہاں شہر نہیں دیکھے گا؟ کہا نہ شہر دیکھنے آیا نہ کھانا کھانے آیا، بس ایک بات سرکار کی، یہ کہانی ہے مدینے والے کے پیار کی، جس کی بات کا یہ عالم ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بات کے لیے، ایک حدیث کے لیے ملکوں کا سفر کرتے تھے۔ آپ بھی دور دور سے تشریف لائے ہیں پر یہیں سے آئے ہیں، پر وہ تو ملکوں پھرے، ایک ایک بات کے لیے دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ آپ کو تو بیٹھے بٹھائے باتیں اتنی ساری سنا دی۔ وہ بندہ جو 3 دن بھوکا بیٹھا ہے، کتنے دن؟ بھوک کی شدت یہ ہوئی، بھوکا بیٹھا بیٹھا گرا مسجد نبوی کے رستے کے اندر ڈھیر، آنے والے آئے، ظاہر ہے سرکار بیٹھے ہوتے تو چہرہ حضور کا نظر آتا، پھر نیچے کا ہوش، پاؤں رکھ رکھ کے لوگ گزر گئے، وہ بے ہوش پڑا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے، انہوں نے اٹھایا، اٹھا کے کھڑا کیا، اوے ابو ہریرہ تو کیوں گرا پڑا ہے؟ اس نے کہا معاف کرنا، اور کوئی ہوتا تو نہ بتاتا، 3 دن ہے ایک نوالا نہیں کھایا۔ یہ مسافر طالب علم تھا، ایک نوالا نہیں کھایا۔ صدیق نے کہا وہ دیکھ سیدہ خاتون جنت کا دروازہ، جتنے بھوکے یہاں آتے ہیں کہیں سے کچھ ملے نہ ملے یہاں سے تو مل جاتا ہے، ادھر جاتا، وہ حضرت عباس کا دروازہ ہے، مولا علی کا در دیکھ، اور میرے گھر آ جاتا، 3 دن تو بھوکا پڑا ہے، کیا مجبوری تھی، کیوں پڑا رہا، کیوں مانگنے نہیں گیا؟ آگے سے رو کے کہا یہ مجھے بھی پتا ہے، میں خاتون جنت کے دروازے پہ جاتا ٹکڑا مل جاتا، پر میں جان کے نہیں گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں گیا کہیں ایسا نہ ہو میں روٹی کا ٹکڑا کھانے جاؤں، میرے محبوب کی بات رہ نہ جائے۔ میرے پیر مہری علیہ السلام کہتے تھے بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے، بھول
دے نہیں او بول، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کیا ہے کیا وجد آتا ہے تیری باتوں پر، ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر۔ سریکی والا کہتا ہے تیری ایک ایک بولی تو قربان کراں، سارے جمل جہان دی بولی، میں ہر بولی تے کن لایا، پر تے وانگ کہیں دی نہ بولی۔ ایک ایک بات کے لیے بھوکے پڑے رہتے ہیں اور نہیں جاتے روٹی کے لیے، کہیں کوئی گل رہ نہ جائے، کوئی حضور دا فرمودہ رہ نہ جائے۔ یہ عاشق میرے حضور کا ابو ہریرہ، حدیث پاک میں آتا ہے حضور ایک گلی مدینے کی میں گزر رہے تھے، ابو ہریرہ سامنے آ رہے تھے، جو ہی نظر والضحیٰ کے چہرے پہ پڑی، ابو ہریرہ کنی کترا گئے، کنی کترا گئے، سمجھے، کنی کترا گئے، راستہ بدلا گئے، منہ چھپا گئے، لیکن سرکار تو سارا راز پا گئے۔ کچھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرا، سرکار مسجد نبی میں پہنچے، ابو ہریرہ بھی سرکار نے بلایا، ایدیا بھائیا روز تے تو نہ اکھ نہیں جھپکاندا تے بھول کے بھی مسجد چھوڑ کے نہیں جاندا، تے آج اسی چوکے چ ملے تے تو سانو ہاتھ پنجا ہی نہیں کیتا، بازار چ ملے سا کوئی ہاتھ پنجا کر دو ساڈے نال۔ سہم گیا، شرما گیا، کہا حضور معاف فرمانا۔ فرمایا تو ملا کیوں نہیں؟ میرے حضور جان کر مسئلے کھولا کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے، اس لیے بولا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ملا کیوں نہیں؟ کہنے لگا آقا سارے انہوں نے دسو میرا بدن پاک نہیں سی تے میں ہاتھ وچ ہاتھ پاندا کنج، نہیں سمجھے۔ جہاں حیاؤں اور وفاؤں کا یہ عالم ہو، وہاں ایک پردیسی بوڑھا کیسے جرت کرتا آ کے کہتا سونیا ذرا اے پیاری پیاری قمیص محمدی چوک۔ اوکھی منزل آ گئی نا جناب، دیتے ہوئے تو کہہ سکتا ہے بندہ جی یہ لو، انج آ کے تے انی وڈی ہستی نوں کنج آکھے بندہ کہ اے اپنا بٹن کھولو، او عرش دے ڈھولو، ساڑے نال بولو، اتھے تے اتنا ادب دی جا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا، وہاں تو چپ ہی بھلی ہے، چپ ہی بھلی ہے۔ اب بیچارہ ادھر جائے کبھی ادھر آئے، عشق کے مسئلے کون سلجھائے؟ تیسرا چکر جو لگایا، پلٹ پلٹ کے حضور کے پیچھے آیا، اوے خبراں ساریاں رکھ دینے، لیکن او بھی عاشقاں دے عشق نو چکھ دینے، عاشقاں نو اپنے سینے وچ رکھ دینے۔ جب تیسری مرتبہ بابا سلمان فارسی عشق کا طوفان جب سینے میں آیا، یاد رکھو عشق جب اپنی آئی پہ آتا ہے یہ کھتر کھتر نہیں کرتا، یہ پہاڑوں کو کاندھے پہ رکھ کے نکل جاتا ہے۔ وہی وقت آیا دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوں دن، ویسن گزر اصلو نہ در، ظلم و قہر ایویں ہوں دن۔ اب آیا چکر لگایا، جب پیچھے گردش وہ جیسے شمع کے گرد پتنگا گردش کرتا ہے، ایسے جو سلمان فارسی بابا آیا، میرے کریم نے ایسے بٹن مبارک جو بھی تھا ایسے کھولا، وہ عربی ڈھولا، اتھوں چکیا چولا، چولا یاد ہے نا؟ توڑے تے میرا اثر نہیں ہویا تے پر میرے تے توڑا ہو رہے ہیں۔ ایسے یہ انگلی ادھر، یہ انگلی ادھر، ادھر نظر، سب کی خبر، ایسے جو قمیص کو سرکایا، پتنگا تو پچھو آیا، وہ تو کھڑا تھا انتظار میں، اس نے کہا لے کم اپے پہ بن دئی،
بس ایسے جو حضور نے قمیص کو سرکایا، جلوہ ختم نبوت جو آنکھوں پہ آیا، پھر نہ اس نے آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ بھاؤ دیکھا، نہ چاؤ دیکھا، دھڑام سے گرا۔ پھر کہاں کی وہ تہذیب، کہاں کے وہ کھاتے، حضرت عشق نے دیوانہ بنایا۔ اور جو ہوش میں نہ ہو وہ کیا نہ کرے، ایسے گرا، گر کے روئے، رو رو کے منہ رکھے ختم نبوت پہ، مہر نبوت پہ، اور چومے، چوم چوم کے پھر چومے۔ اب چوم چوم کے ہوش گئے، بے ہوش ہوئے، محبوب نے پکڑ کے بلایا، سامنے بٹھایا، اب پکڑ کے سینے سے لگایا، وہ بھی رویا، وہ بھی رویا، اثر ڈبل ہویا۔ میری دوستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ رواں ڈھول دا رول بنیا، یا جند جنجال کو رواں، رواں وسدے ویلے کو، یا اج دے حال کو رواں۔ بر بھانے سنج سالی کو، یا رول گئے مال کو رواں۔ بس تارک کل نہیں کتنے کالن، کہیں کال کو رواں۔ روتا ہے، میرے حضور نے گلے لگایا، بابا سب کچھ جان کے تو کتوں آیا؟ اس نے رو کے بتایا، میں آج کا چلا ہوں، اٹھتی جوانی تھی، یہ مسیں بھیگی نہیں تھی، تیرا نام جپتا تھا، تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلا تھا، داڑھی نہ تھی، آج وال سفید ہو گئے مدت کے بعد، آج دیدار پایا ہے، رب نے کرم کمایا ہے، تیرا عاشق تیرے در پہ آیا ہے۔ رب نے رانجھن ماہی آیم ویڑے، رانجن ماہی آیم ویڑے، سڑ دے مردے کھیڑے بھیڑے، ہن وت سانو کون نہ کھیڑے، پل پل باں سران دی ہے، اج کل اکھ پھرکان دی ہے، کئی خبر وصال دیاں دی ہے۔ میرے نبی کا عشق تڑپاتا ہے، پھڑکاتا ہے، کہاں سے اٹھاتا ہے، کہاں پہنچاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، کسی سے عشق کرو آخر میں ذلیل ہوتے ہیں، کسی سے بھی عشق کر لو دنیا میں بندہ آخر میں ذلیل ہوتا ہے۔ لیکن نبی کا عشق ایسا عشق ہے، جو بندہ عشق میں آگے جاتا ہے تو جبریل اٹھاتا ہے، تو بندہ اوپر جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ کہتے ہیں نا، محبت انتہا میں مشکلیں آسان کرتی ہے، مگر اس کم وقت کی ابتدا بڑی مشکل سے ہوتی، پہلے رگڑے لگاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا۔ فارسی میں کہتے ہیں، اے دل بہوس بر سرے کارے نہ رسی، تا غم نہ خوری بغم گسارے نہ رسی، تا سودا نہ کر دی چوہینا تر تہ سنگ، ہرگز بکفے پائے نگارے نہ رسی۔ شکر ہے تو انہیں سمجھ نہیں آئی۔ اس کو کہتے ہیں رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے گیس ہوئے لیلا میں الجھنے والے۔ وہ پچھلے ہفتے میری جامعہ نظامیہ میں سٹوڈنٹس میں تقریر تھی، تو میں نے وہاں فارسی کی 2-4 سطریں پڑھ دی، تو طلباء بھی ذرا ہچکچانے لگے، میں کہ تمہارے ہوش بھی ٹھکانے لگے۔ تو یہ فارسی زبان میں کہنے والا کہتا ہے، اے دل بہوس غم گسارے نہ رسی، ایویں خالی خواہشاں نال یار تک اپنائیاں نہیں ہوندیاں، یار تک پہنچن نہیں ہوندا،
تا سودا نہ گردی چوہنا درتا ہے سنگ، جب تک مہندی کی طرح پتھروں پہ رگڑے چڑھتے نہیں تب تک یہ مہندیاں یار کے پاؤں پہ جاتی نہیں۔ اگر چاہتا ہے کہ یار کے پاؤں تک پہنچوں تو مہندی کی طرح رگڑے کھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہن تواڈے نال یاری لگ گئی ہے تے ایک اوکھا جہا شعر، ظاہر غالب دا شعر تے اوکھا ہی ہونا ہے۔ وہ مرزا غالب اسد اللہ خان غالب صاحب، آپ ان کا حصہ ملا لے، کل سنے ہوتی برسی سی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنا کوسوں تک جو اگتی ہے قبر عاشق سے ہنا، یا رب کس قدر حالانکہ حسرت پابوس تھا۔ ہے اوکھا کہ نہیں؟ میں نے ادھا سمجھ آیا تو انہوں کتوں آیا ہونا۔ مرزا غالب صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عاشق کے دل میں حسرت تھی کہ محبوب کے پاؤں کو کبھی میں بھی چوم لیتا، پر محبوب نیڑے آن دے وے تے میں پیرا تک اپنا، کہتے مر گیا حسرت پوری نہ ہوئی پاؤں چومنے کی، مر گیا پر حسرت زندہ تھی۔ اب حسرت کی وجہ سے مرنے کے بعد اس نے کہا چلو جیتے جی نہیں چوم سکا، چوماں گا ضرور۔ وہ مر جانے ہون کی تو چومنا ہی، ہون تے قبر میں جو ستا ہے۔ انہیں آکھا میں نے او ملوانا سمجھے ہی مریا ہویا، میں نے بلے شاہ سمجھ، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، وارث شاہ صدائی جیوم دینی جنہ کیتیاں نے کمائیاں نہیں۔ میرے نبی کی اماں نے 6 سال کے تھے، میرے نبی کو لپیٹ کے کہا تھا، فرمایا تھا میرا سونا محمد کل حی میت و کل جدید بال، ہر جینے والا مر جائے گا، ہر نیا پرانا ہو جائے گا، ہر بڑا فنا ہو جائے گا، پر میرا محمد میں زندہ رہوں گی، میرا محمد میں زندہ رہوں گی۔ اماں میرے حضور روئے، اماں تو جا رہی ہے، فرمایا میں زندہ رہوں گی، میرا ذکر کبھی مٹ نہیں سکے گا۔ اماں وہ کیسے؟ فرمایا ولد تو توہرا، جس نے تیرے جیسا بیٹا جنم دیا ہو وہ ماں مر سکتی ہے؟ قد ترک تو خیرہ، تیرے جیا بھلا سونا میں چھڑ چلیاں، دنیا تکے گی تینوں تے یاد کرے گی مینوں۔ اوے مردے او نہیں مردود، جنہ دی اولاد ہو جاندی ہے یہود، جنہ دی اولاد پڑھے گی درود، او نہیں ہو دے مردود۔ قبراں انہاں دیاں اجڑ دیاں نہیں، ساری زندگی باں باں کر دے رہے، مرن ویلے کتے پیشاب پہ کر دے نہیں، لیکن آپ تک لے قبراں تے دیوے بل دے، اینج نہیں بل دے۔ زبان تے درود ہوئے، دل وچ سلام ہوئے، پھر کیوں نہ دنیا تے نام ہوئے۔ نبی دا غلام بھی ناکام ہوئے، نہیں ہو نہیں سکتا۔ تے میں کی گل کر رہا سی، تسی بھول گئے تے اسی رول گئے۔ ہن تسی یاد کرو ذرا تھوڑا جب میرا بھی دماغ ٹھکانے آوے۔ نہیں ہوں انج مکس ہو گیا کھاتا کہ بالکل معجون مرکب بن گئے، بس کھان دا ویلا آ گیا۔ میں صدقے چلو جیڑی گل بھی سے، ہاں جی بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب جی جوان ہو جی بالکل ٹھیک، اسی طرف ہم جاتے ہیں، لیکن مرزا صاحب کی بات پوری کر لیں۔ وہ کہتے ہیں عاشق مر تو گیا، حسرت زندہ تھی۔ حسرت یہ تھی کہ جیوں دے جی تے نہیں اپڑ سکے، مر کے تے تیرے پیران تک اپڑاں گے، پر اپنے گا کنج؟ وہ پھر انج حسرت پوری کیتی، او دی قبر دے اتے مہندی پیدا ہو گئی، تے مہندی تا ایک ہی درخت ہونا سی نا، چھوٹا جا بوٹا، وہ ایک دی بجائے لین لگ گئی، تے کئی میل تک جتھے تی کر ہاواں گئیاں، او میلوں تک درخت مہندی دے اگ پائے، تے جدوں اگ پائے تے دشمنی تے قبر نال سی، ہے سی کہ نہیں؟
کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ دشمنی ہوتی ہے وہ ادے سی تے انہیں آکھا ہے قبر نو میں مندہ نہیں تے اے پرلا جڑا باغ ہے اے تے اودی قبر تو دور ہے انہیں اتھوں مہندی دے پتے تڑوائے تے رگڑوائے جدوں پیران تے آئے تے ادھوں نکلی کوک تے من وچ اٹھی ہوک انہیں آکھا واہ خدایا ہون یار ملن آیا چومنے کی حسرت سلمان فارسی چوم رہا کدھر چوم رہا ہے ختم نبوت مہر نبوت کو چوم رہا ہے یاد رکھیں یہ ختم نبوت کوئی جھگڑا نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ دین ہے یہ ایمان ہے یہ میرے رب نے میرے محبوب کے جسم میں پیوست کر کے ختم نبوت کی مہر لگائی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی جدا مسئلہ ہے فرمایا جہاں مصطفیٰ ہے وہیں ختم نبوت کا جھنڈا گڑا ہے محبوب سے جدا ختم نبوت کوئی شے نہیں ہے لیکن کہنا یہی چاہتا تھا جو حضور سے عشق کماتا ہے وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا بن کے آتا ہے جب اینڈ ہوتا ہے اس وقت بھی دیکھو سلمان کا حال اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب سلمان کو لوگوں نے کہا بابا سلمان تیرے ابے دا نام کیے انہوں نے شرمانا چاہا کہے گا نا آگ کے پجاری کا بیٹا ہوں کسی فلاں کا بیٹا ہوں لیکن سلمان نہیں چاہتا تھا کہ حضور کے قدموں میں پہنچ کر بھی میں آگ کے پجاری کا بیٹا کہلاؤں اس نے جس وقت سنا کہا کہنے والے کس کا بیٹا ہے اس نے کہا میں اسلام کا بیٹا میرا دادا بھی اسلام میرا پردادا بھی اسلام میرا لکڑ دادا بھی اسلام 70 پشتوں تک پوچھتے جاؤ اسلام 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 لیکن دل میں چوٹ لگی جب اپنے ستم کرے تھوڑا سا بھی حضور کے پاس روتا ہوا بابا آیا بابا سلمان رو کیوں رہا ہے آقا لوگ میرے باپ کا پوچھتے ہیں میں کیسے کہوں میں ایک آگ کے پجاری کا بیٹا کریم ہوتے ہیں اچیاں نال نبھے دے ہر کوئی نیویاں نال نبھی دے تاں لجپال سڑی دے حضور نے فرمایا بیٹھ یہاں کیا ہوا یہ پوچھتے ہیں فرمایا جا آج کے بعد ہم اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں نسب نہیں بدل سکتا یاد رکھیں نسب کبھی نہیں بدل سکتا جہاں رب نے بنا دیا لیکن نبی کو اختیار ہے فرمایا جا آج کے بعد جب قیامت کا دن اٹھائے گا ہر رشتہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا پر میرا رشتہ زہرا کا رشتہ حسنین کا رشتہ علی ولی کا رشتہ یعنی میرے خون کا رشتہ عباس کا رشتہ یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا اور تیرا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا جو ان کا حال ہے تو بھی میری آل ہے یہ مدنی عربی کا کمال ہے اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے یہ نبی کا عشق ہے وہ جو لاہور والا اقبال ہے وہ کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے آپ لاہور میں تشریف لائیں لاہور میں کبھی آئیں اللہ کرے شاہدرے پھنس جائیں یہ میں دعا دے رہا ہوں اللہ کرے شاہدرے پھنس جائیں جب پھنس جائیں تو چھوڑ آپ وہ بس جائیں جب بس سے اتریں تو بجائے دائیں کے بائیں طرف جائیں جب آپ بائیں طرف جائیں گے ایک بڑا سارا باغ پائیں گے اس کو کہتے ہیں مقبرہ جہانگیر جہاں اس برے صغیر کا بہت بڑا بادشاہ بمائے اپنی ملکہ معظمہ کے سو رہا ہے جس کے ابرو کے اشارے پہ زندگیوں کے فیصلے ہوتے تھے لیکن آج اس شہنشاہ جہانگیر کی قبر پہ جاؤ گے اس کی مٹی کے ذروں کو روتا ہوا پاؤ گے
اینٹ اینٹ روتی ہے اور صدا دیتی ہے بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے، نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں، جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں، پہ فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں، یا میرے ابرو کے اشارے پہ تخت ہلتے تھے، آج میری قبر پہ کتے پیشاب کرتے ہیں، نہ کوئی فاتحہ پڑھنے آتا ہے نہ کوئی شمع جلاتا ہے۔ یہ بادشاہ تھا دنیا کا بادشاہ، بس پھر اللہ طاقت دے، راوی کا پل کرو پار، آ جاؤ داتا دربار۔ کیوں میری سرکار؟ وہاں دنیا کا بادشاہ سو رہا ہے، یہاں میرے عربی کا گدا سو رہا ہے۔ وہاں دن کو اندھیرا ہوتا ہے، یہاں آدھی رات کو سویرا ہوتا ہے۔ وہاں کتے ہوتے ہیں، یہاں فرشتوں کا پھیرا ہوتا ہے۔ یہاں نشائی پڑیاں چڑھاتے ہیں، وہاں لوگ جا کے یا چادریں چڑھاتے ہیں یا قرآن کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہ فرق سمجھ میں آنا چاہیے۔ لاہور شہر میں آصف جا سو رہا ہے، لاہور میں قطب الدین ایبک سو رہا ہے، لاہور میں کئی میے، کئی بدماش، کئی شریف، نہیں سمجھ آئے؟ اللہ کرے تو بھی سمجھنا ہوں، انج بھی تمہیں سمجھ نہیں ہونی، کیونکہ تسی تے چڑھدے سورج نو سلوٹ۔ وہ آدن نا او اشتر توتے او تئیں ہن جے تئیں بیر تے بیر کھڑن، آئی نہیں سمجھ؟ اشتر توتے او تئیں ہن جے تئیں بیر تے بیر کھڑن۔ ایک زمانہ تھا جب میاں نواز شریف صاحب مرحوم لاہور میں ہوا کرتے تھے، ہاں تو وہ بنے تو ایک شیخو پورے کے ایم پی اے صاحب تھے، اخبار میں مین صفحے پہ سرخی لگی، اس ایم پی اے نے کہا ہم نواز شریف کے کتے ہیں۔ صرف اتنی نہیں کہا تھا، اس کا نام بھی میں جانتا ہوں، نام لیتا نہیں ہوں، اس نے کہا ہم نواز شریف کے کتے، کہے گا بھونکیں گے، کہے گا چپ رہیں گے۔ یہ ورڈنگ تھی ایک ایم پی اے کی، جن کو آپ اٹھ اٹھ کے سلوٹ کرتے ہیں، اس کی یہ اوقات۔ لیکن وہ تو کہہ گیا نا کہ ہم نواز شریف کے کتے۔ ایک فوجی صاحب تشریف لایا، اس نے ایک جھٹکا لگایا، وہ الیکٹڈ سلیکٹڈ وزیر اعظم او جدے تو پار نظر آیا۔ پھر پتہ نہیں 10 سال دے بعد تشریف لے آیا، ایک بوٹ دے جھٹکے نے اٹھایا تے کتے پٹکھایا، او جڑے کتے وہ پتہ نہیں کتھے جا سوتے۔ یہ اس وقت تک ہے سلوٹ جب تک کرسی سلامت ہے، لیکن جو محمد عربی کے فقیر ہوتے ہیں، یہ چاہے بڑے پیر ہوتے ہیں چاہے چھوٹے پیر ہوتے ہیں، یہ نکڑے نکڑے بھی پیر ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ وہی ان کو یوں یہاں بھی سلوٹ، وہاں بھی سلوٹ، وہاں بھی روٹ، وہاں بھی روٹ۔ وجہ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں واہ بھی کہانیاں میں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی، میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سجاندا سی، تیرا نام لے کے لنگ پار ویساں مینوں آسرا تیری شان دا سی، لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر، تیرا فیض سارا فیض محبوب سبحان دا سی۔ وہی لاہور ہے، وہی گوال منڈی ہے جہاں میے پیدا ہوئے، اسی گوال منڈی کی ایک گلی ہے، گلی مشرق کو چلی ہے، وہیں ایک گلی ہے، وہاں ایک بیچارہ بڑھائی تھا، قوم کا درخان تھا، نام تالے محمد بھی نہیں کہتے تھے، غربت کی وجہ سے کہتے تھے تالے مند، تالے مند۔ قدرت نے کرم فرمایا، رب نے ایک بیٹا عطا فرمایا، موسم عجیب آیا، کسی بدبخت نے میرے نبی کی عزت کو گھٹانے کا پروگرام بنایا، جب بڑوں کو ہمت نہ ہوئی او درخان دا پتر
نہ مولانا سی، نہ حضرت صاحب سی، نہ شیخ الحدیث سی، نہ مدرسے آلہ سی، نہ مندر آلہ سی، اوارا جیا سی۔ سیدھی گل پوچھ دیو تے او دی کوئی شرع شریف آولی شکل نہیں سی، کوئی اچھی عقل نہیں سی، ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا، پر اندر عشق لے کے کٹاری وڑیا۔ سنو اڑیا، اس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شیخ الحدیث صاحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹھا تھا آوارہ لڑکوں کے ساتھ، چائے کی چسکیاں لگا رہا تھا، کان میں ایک عالم کی آواز پڑی۔ یہ عالم جلسے والے بڑی اثر رکھتے ہیں۔ آواز پڑی کہ یہ کیا غضب ہے، یہ کیا غضب رب ہے کہ محبوب رب کو لوگ ستا رہے ہیں، حضور کے گھر والوں کو ستا رہے ہیں اور لوگ آرام فرما رہے ہیں۔ اٹھا پیالی زمین پہ پٹخی، کہا اور نیکی تو پلے ہے کوئی نہیں، لیکن یہ جوانی کس کام کی اگر نہ بنے درود و سلام کی۔ اٹھا رات تڑپتے تڑپتے گزاری، صبح آنکھوں کے نقشے نشیلے نین بدلے بدلے۔ اسی بھابھی سے کہا جس سے روز کہتا تھا آج مجھے ناشتہ دے، لیکن ناشتے کی بجائے کہا آج کوئی 125 روپیہ ہی دے دے۔ بھابھی نے دیکھ کے کہا آج تیرے رنگ بدلے بدلے، تیری صدا بدلی بدلی، تیرے لفظ بدلے بدلے، تو انتہا کا بدتمیز آدمی تھا، لیکن آج تیرے منہ سے موتی کیوں جھڑ رہے؟ یاد رکھو میرے پیارے مسلمانوں، جب نبی کا عشق ڈیرا لگاتا ہے انداز سارا ہی بدل جاتا ہے، جانوروں کا انداز بدل جاتا ہے، جن کے انداز نہیں بدلے سمجھ لو پھکے ہیں، رکھے ہیں، نہیں سمجھ، انداز بدلا ہے۔ بہن تھی، بھابھی تھی، اس نے جتنا پکڑانا تھا پکڑایا، یہ سیدھا لوہار کی دکان پہ آیا، ایک چھری کو ہاتھ لگایا، وقت نہیں گنوایا، سیدھا راجپال کی دکان پہ آیا جہاں پولیس کا پہرا بھی تھا، سپیشل اس کے گارڈ بھی تھے، لیکن عشق جب اپنی آئی پہ آتا ہے، جب تقدیر چل جاتی ہے پھر تدبیریں نہیں چلتی۔ سیدھا آیا للکار کے فرمایا او کون بد چال ہے، کس کا نام راجپال ہے، اس دنیا کا یہ کون دجال ہے، جو ستانے والا اس کو ہے جو آمنہ کا لال ہے۔ وہ تو فرعون بنا بیٹھا تھا، چھاتی تان کے کہا اے لڑکے، پتلا پتنگ جو تھا، اے لڑکے کدھر آیا ہے؟ اس نے کہا آیا نہیں، پیغام موت کا لایا ہوں، میں اسرائیل کا سایہ ہوں، میں بھی تالے بخت کا جایا ہوں۔ تالے کا مطلب ہے قسمت آزمائی، اس کا میں جایا، میں تجھے مٹانے آیا، چھپ کے وار کرنے نہیں آیا۔ بس ابھی اس کے گارڈز سنبھلنے نہ پائے، ابھی پولیس والا سنبھلنے نہ پایا کہ عشق کا شہباز جو آیا، ایسے جھپٹ کے اس کو مٹی میں ملایا، پھر آرام سے آیا، آ کے نلکے پہ چھری کو پانی کے ساتھ نہلایا، اس کو بھی معذرت کا سلام فرمایا کہ تو پاک ہے، مجبور تھا ایک پلید کے جسم میں تجھے اتارنا پڑا ہے۔ پھر وقت بدلتا بدلتا وہاں تک آیا جب حضرت غازی علم الدین، کل سی آوارہ علم دین، آج بن گیا حضرت غازی، اس کے پیچھے ہے عشق رحمت للعالمین، بدل گئی ساری زمین، حضور چھپ گئی ساریاں گلاں، آئیاں عشق دیاں چھلاں۔ اور کی سنا میں تو انہوں گلاں سنیہا میاں والی آلے پاس ہے نا گلاں، میاں والی جیل میں، بس میں ختم کر رہا ہوں بات، میاں والی جیل میں پہنچایا گیا۔ اب جب یہاں آیا عشق اپنی معراج پہ آیا، اور پھر جب ایسی منزل ہوتی ہے پھر ایسا ہوتا ہے۔ حضرت پیر سیال سارے سادات کو اکٹھا کیا،
سارے بزرگان دین کو جمع کیا، نقش بندی، سہروردی، کیونکہ یہ جتنے غازی ہوتے ہیں یہ ہمارے ہی علاقے کے قاضی ہوتے ہیں، باقی کھانے کے لیے قصہ ماضی ہوتے ہیں۔ یہ ہون بدے کٹ دینے ریلیاں، یہ بھمیں لے لیتے بھمیں لے لیاں، نہیں سمجھ آئی؟ اس کو کہتے ہیں کہ بے وقوف گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ہون انہوں ناموس رسالت یاد آئیے، وہ اصل پتہ ہے کہ کیونکہ حکومت انہوں دے مخالف دی آ گئی ہے، ہون آدھے چلو کندہ کسے دا تے نام کسے دا تے، لوگ بھی جان دینے حضرت مولانا اپرول ڈبل کر رہے ہو رول، نہیں سمجھے؟ پیٹرول میں کہہ رہا ہوں، ڈیزل نہیں کہہ رہا۔ یہ ڈبل رول جو ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ موسم کچھ عجیب ہے، ورنہ اس وقت تو حضرت چوپ تھے، ایسے چوپ کہ 100 باری چوپ۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا ایسا رب نے پرزا بنایا ہے جہاں دیکھو وہیں فٹ آیا ہے، چنگچی میں فٹ، ریڑی میں فٹ، کھوتا ریڑی میں فٹ، ٹرالی میں فٹ، ٹرک میں فٹ، بس میں فٹ، فٹ عجیب قسم کی ہے چھٹ۔ لیکن صدقے تیرے مومن میرے پہنچا میاں والی جیل میں، اور پیچھے زیارت کرنے کے لیے اولیاء جا رہے، یہ نبی کے عشق کی کشش ہے، جا رہے ہیں اولیاء۔ جب پہنچے میاں والی جیل کی، اپنا گیٹ کے اوپر نور نور چہرے، نور سے بھرپور چہرے، غلامان حضور چہرے۔ انہوں نے کہا سرکار اتنے سارے لوگ اندر کیسے سمائیں گے، ایک نمائندہ بناؤ، اس کو بھجواؤ، سلام بے شک پہنچاؤ، مل کے واپس آؤ۔ انہوں نے کہا پھر ایک پیر سیال ہے، یہ مرد ہم سب میں سے با کمال ہے، ہم سبھی اس پہ متفق ہیں۔ پیر سیال بہترین قاری تھے قرآن کے، بہترین قاری۔ جب گئے اندر جا کے حضرت علم الدین اٹھ کے ملے کہ کس کا جمال آیا، صدقہ مدنی کا کس کو ہمارا خیال آیا۔ گلے لگے، سامنے بیٹھے، پیر سیال نے فرمایا بول کچھ مانگ، سارے فقیر تیرے سنگ، بول محمد عربی دے ملنگ۔ انہیں آکھیا سونے بدل گئے نے ساڑے رنگ، ہون اسی کسے دے کیوں چلیے سنگ، اونے ساڑے سنگ تے مدینے آلا جنہ دے رلے 14 طبق انہ دے پیران دے تھلے۔ فرمایا پھر بھی کچھ تو بول۔ اس نے کہا سرکار اور تو کچھ تمنا نہیں رہی، ایک تمنا ہے، ہم ہیں قیدی اس کی زلفوں کے، اور ہم قصہ سننا چاہتے ہیں اس قیدی کا جس کا نام یوسف ہے۔ قیدی کو قیدی کی بات سناؤ۔ حضرت پیر سیال فرماتے ہیں میں نے سورت یوسف شروع کی، میں پہلے بتا چکا کہ علم الدین غازی دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھا تھا، پر حضرت پیر سیال کہتے ہیں میں نے سورت یوسف کو شروع فرمایا، لیکن اتنا اس کے چہرے کا جلال تھا، حالانکہ میں پیر سیال تھا، پر اس کے چہرے کا وہ غضب کا جلال تھا، پتہ نہیں کس کا چھایا اس کے جمال پہ جمال تھا، اتنا اس کے چہرے کی ہیبت سطوت تھی۔ میں قرآن پڑھتا، 2 آیتیں پڑھ کے بھول جاتا، میں بھولتا تھا وہ بتاتا، نہیں سمجھا، میں بھولتا وہ بتاتا، مجھے سمجھ نہیں آتا، لوگ کہتے ان پڑھ ہے، قرآن دیکھ کے نہیں پڑھایا، کس نے پڑھایا ہے؟ کہتے جب میں سورت میں اڑتا رہا وہ آگے پڑھتا رہا، عشق کا دریا چڑھتا رہا، جب میں نے سورت کو مکایا میں رویا وہ رویا، دونوں کو اس پیاری سورت نے رلایا۔ میں نے کہا یہ بتا تو پڑھا نہیں ہے، پر یہ تو لفظ کیسے بتاتا ہے؟ اس نے کہا بس کوئی آتا ہے
گلے لگاتا ہے اور بس ایسا ہاتھ رحمت کا ٹکاتا ہے، ایک نظر میں پر کر جاتا ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا تھا آخری منزل یہی ہے کہ ایک دن جو جیلر تھا، جیلر کے اندر جو ڈیوٹی جس پولیس کے بندے کی تھی، جو اس کوٹھڑی پہ موجود تھا، رات دن جس کی ڈیوٹی تھی پھرنا دیکھنا، وہ بتاتا ہے ایک رات میں آیا، میں نے علم الدین کو کچھ دیر پہلے ایسے کر کے بیٹھے پایا، کچھ دیر کے بعد آیا، میں نے کوٹھی کو خالی پایا، میری جان نکل گئی، او خدایا اتنا بڑا قیدی میں پھٹے چڑھ جاؤں گا۔ میں نے ایک ایک سلاخ کو چیک کیا، لوہے کی فولاد کی مضبوط سلاخیں، کوئی ہلی بھی نہ تھی، میں نے کہا چڑیا تھی جو نکل گئی، تالا اتنا بڑا لگا ہوا ہے، سلاخ قائم ہے، میں اپنے آپ میں بھاگتا ادھر ادھر آتا رہا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس کو پھر سر نوائے درود میں مست پایا۔ میں نے کہا وہ تالے مند دیا جایا، وہ خدایا میں نو دس تو ہے کہ کوئی تنو قاتل آنکھ دینے، کوئی تنو عاشق آنکھ دینے، تو ہے کہ تجھے قسم ہے اللہ کی، بتا تو کہاں گیا تھا؟ پہلے اس نے جی چرایا، سر جھکایا، میں نے کہا تجھے اس کی قسم جس کے نام پہ تو نے سب کچھ لگایا، بتا۔ اس نے ایسے بھیگی پلکوں کے ساتھ دیکھا، کہا چاچا اگر راز رکھ سکے تو بتا دیتا ہوں، قسم تو نے بڑی دی ہے۔ کہا بتا، کہا میں تو بیٹھا تھا مست، ایک شاہ سوار آیا، اس نے صرف آ کے یہاں ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، پھر سمجھ نہیں آیا، اس نے مجھے سواری پہ بٹھایا، سیدھا مدینے والے کی مجلس میں پہنچایا۔ جو کریم بے شمار ماشاءاللہ، تو کہتے ہیں کہ کریم نے جو کرم فرمایا وہ نہ بتا سکتا ہوں نہ بتاؤں گا، بس گیا۔ اب وہ سننے والا رو رہا ہے، بتانے والا پلکیں بھیگی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا وہ کون تھا جو لے کے گیا؟ کہا میں نے پوچھا تھا اس سے، میں نے پوچھا تھا اس سے، او شاہ سوار کو بتا سکتے ہو سرکار کون ہے آپ؟ ورنہ موجود ہے سارا سنسار۔ اس نے کہا تجھے بھی نبی سے پیار ہے، مجھے بھی نبی سے پیار ہے، جہاں تک میرے نام کا تعلق ہے میرا نام حیدر کرار ہے۔ کہا بس ادھر سرکار ادھر حیدر کرار اور ہم تھے وچکار، سمجھ سکتے ہو میرے یار یہ ہے نبی کا پیار، اور جس سینے میں نبی کا پیار ہوتا ہے اس کا اے پینڈ دا کی نا ہے ناڑی کھوڑی، تھوڑی اچھی تھوڑی چوڑی، ناڑی کھوڑی، سبحان اللہ۔ ناڑی شریف میں بھی اگر سینے میں پیار ہے اللہ کی قسم ہے بیڑا پار ہے۔ تو قاری اسرار ہے، ٹھیک ہے وزن ٹھیک ہے، قاری اسرار ہے، اس سے بھی ہمیں پیار ہے۔ خالی پیار نال وہ ایک نعت خان سی نبی نا تے نعت پیا پڑھے، وہ حضور کسو والا وہ نعت پیا پڑھے تے لوگ چپ کر کے سبحان اللہ آکھی جاون تے جیڑے مجلس والے قاری اسرار صاحب دی طرح وہ پھول چکن تے ادے تے سٹن، پھول سٹن تے جیڑے نبی نے لوگ ہوندے ذرا اڑ جھک ہوندے نے، بندے دا ایک دو گھٹ جاوے تے اور کھاتا بچ جاندا ہے، تے او ذرا بندہ اڑ جھک سی تے انہیں ویکھیا پھول تے وسدے پے نے تے دوسرا کھاتا گول ہے، انہیں انج اکھ اتے کیتی، انہیں آکھا میرے بچے گل کاندی نہیں کھاندے روٹی نہیں کھاندے۔
تے نراکاری اسرار صاحب نال پیاری پھولی نہ سٹی رکھنا کچھ ادارے واسطے کرم فرمایا کرو آیا کرو اور کچھ نہیں تے حوصلہ بڑھایا کرو جی قاری صاحب حوصلہ رکھو اسی تواڈے نال انی گل بھی بڑی ہوندی ہے آوے بندہ حوصلہ دے بڑی گل ہے اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ اس خوش نصیب دھرتی نو سلامت رکھے اللہ ساریاں نو سلامت رکھے واخر دعوانا الحمدللہ